بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. تو جب صحابہ کرام نے یہاں سے آواز لگانی شروع کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم پہاڑ سے نہ اترو، لیکن کچھ صحابہ کرام نے سمجھے کہ جنگ فتح ہو چکی ہے، اب اتر جائیں تو کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے کہا تھا کہ جب تک جنگ نہیں فتح ہو رہی ہے تو وہ الگ بات تھی. جب ہم فتح یاب ہو چکے ہیں تو پھر غلبہ پانے کے بعد کیا ضرورت ہے اس پہاڑ پر رکنے کی. اب یہاں سے پیچھے سے خالد بن ولید، جبکہ اب بھی خالد بن ولید اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا جب وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے پیچھے سے آتے ہیں، پہاڑ کے پیچھے سے آ کر چڑھائی کر دیتے ہیں. اور یہاں سے کیا ہوا کہ وہاں پر کافر، پھر درمیان میں مسلمان، اور پھر پیچھے سے کافر. تو اس طریقے سے مسلمان درمیان میں گھیرے میں آ گئے اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر بھی اور گال پر بھی تلوار کا مطلب وار لگا اور بہت زیادہ خون بہہ گیا. اس طریقے سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ایک مطلب نافرمانی کے سبب. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی فرمایا ہے، اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو یہاں پر بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے مسلمانوں میں سے. تو اس سے پہلے کہاں پر لوگ قتل کیے گئے تھے؟ کافروں کو 70 لگ بھگ کافر جو تھے وہاں پر جنگ بدر میں مارے گئے تھے. یہاں پر لگ بھگ 70 مسلمان شہید ہو گئے جنگ احد میں. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریقین کو لگ چکی ہے جنگ بدر میں. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، یعنی کہ کون اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہیں، یعنی کہ سیدھے راستے کے گواہ ہیں. کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. تو 300 لوگ جو نکل کر چلے گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ منافق لوگ تھے، ان کے ایمان کمزور تھے کہ وہ منافق کے بولنے پر سارے کے سارے لوٹ گئے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہوں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ جنت میں جانے کے لیے آزمائشیں تو برحق ہے. تو جنت میں جانا ایسا نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا، ایک کلمہ پڑھتے ہی دوسرا قدم جنت میں ہوگا، بلکہ تم پر آزمائشیں آئیں گی. اس سے پہلے بتایا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو کیا کر دیا گیا، ہلا دیا گیا. ایسی ایسی آزمائشیں آئیں کہ رسول تک پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو یعنی جنت میں جانے کے لیے جب رسولوں نے امتحانات دیے ہیں تو پھر کیا ہے، اتنے امتحان ہم نے دینے بھی نہیں ہیں جتنے رسولوں نے، انبیاء اکرام نے دیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے گا انہیں وہ اس کی جزا دے گا. اب یہ جو آیت ہے یہ نازل تو پہلے ہی ہوئی تھی، لیکن جب آخری وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تو صحابہ اکرام گش کھا کھا کے گر گئے کہ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم میں نہیں رہیں گے. انہیں یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور سارے صحابہ اکرام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ جس کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور مطلب بے حال ہو گئے، یعنی کہ ان کا ذہنی توازن بالکل کھو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال ہو سکتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھ گئے اور زور سے اس آیت کو پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ وفات پا جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کہ تم جو ایمان لائے تھے وہ اللہ کے دین پر لائے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذریعہ بنایا گیا تھا، یعنی کہ کیا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گے تو تم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دو گے، اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ حالانکہ دین تو اللہ کا ہے اور تمام رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وصال ہونا ہے۔ تو یہ جب آیت پڑھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کہیں جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کنٹرول میں آئے۔ کوئی ذی روح اللہ کی اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کا ارادہ کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کا ارادہ کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہی بات جو ربنا آتینا فی الدنیا والی بات تھی کہ جو دنیا کی زندگی کو طلب کرتا ہے اللہ اسے دنیا ہی کی خیر دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو آخرت کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جو آخرت کے لیے اپنی جد و جہد رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دیکھیں یہاں پر دعا ہے، اس کو مارک کر لیں، آیت نمبر 147 میں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے کیونکہ ہم نے اپنے کاموں میں اسراف کر دیا، ہم اپنے کاموں میں حد سے بڑھ گئے ہیں، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پختہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں کسی بھی آزمائش کے کسی بھی آزمائش کے آنے پر ان کے دل شکستہ نہیں ہوتے، ان کے دل کمزور نہیں پڑتے، ان کی ہمتیں پست نہیں ہوتی، اور وہ جم کر کھڑے رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے مدد بھی مانگا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی بہت جامع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے لیے اور اپنے قدم کو جمانے کے لیے۔ یہ دعا سب لوگ لرن کر لیں انشاءاللہ۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تو تم کو الٹا پھیر جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، یعنی ایمان والوں کا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کے نصیب میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر ایمان والے ایمان پر جمے رہیں تو ایمان والوں کا جو رعب ہے کافروں کے دلوں پر ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں ایمان والوں کا رعب تو بھلے ہی اب ہمارے ایمان کتنے بھی کمزور ہیں لیکن ایمان والوں کا رعب تو آج بھی دنیا بھر پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تدبیریں کس کے خلاف کی جا رہی ہیں؟ ایمان والوں کے خلاف۔ پلاننگز پلاٹنگز کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے خلاف۔ کیوں خلاف کی جا رہی ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو ڈر ہے کہ یہ دین جو ہے دین برحق ہے، یہ لوگ ہم پر غالب آ سکتے ہیں، اسی لیے یہ امت کو بہکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امت کی اصل جو بہکانے کا کام کیا جا رہا ہے امت کی یوتھ کو کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو کیا جا رہا ہے، ان کو فحش میں لگایا جا رہا ہے، ان کو مطلب میوزک اور یہ تمام چیزوں کی طرف لے جا کر یہ امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں رعب تو ہے آج بھی ان کے دلوں پر، لیکن ایک وقت آخر میں آنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا غلبہ ان کے دلوں پر ڈال دیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہو جائے گا اور یہ جو دجال کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ فنا کر دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ ڈرتے اور بھاگتے پھریں گے اور کیا کر رہے ہوں گے؟ ہر جگہ پر چھپتے پھر رہے ہوں گے جو یہود اور نصارہ ہیں، خاص کر یہودی، یہاں تک کہ یہ جن درختوں کے پیچھے چھپا کریں گے وہ درخت بھی گواہی دے گا کہ ہمارے پیچھے وہ یہود چھپا ہوا ہے، تو لوگ کیا کر دیے جائیں گے؟ یہود قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک دن ان کے اوپر پورا
غلبے کا آنے والا ہے۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، یعنی کہ تم پہاڑ سے اتر گئے، پہلے تو تم ہی غالب آ رہے تھے، تمہیں ہی غلبہ مل رہا تھا، لیکن تھوڑی سی تم نے چوک کر دی اور کیا ہو گیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی کہ مال غنیمت کی محبت میں تم پہاڑوں سے اتر آئے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تم پہاڑوں سے اتر گئے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب ہیں، یعنی کہ دنیا کا مال انہیں زیادہ محبوب ہے، اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ چلا رہے تھے کہ مت اتریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخرت کے طلبگار تھے، اور تم لوگ مال غنیمت یعنی دنیا کے مال کے لیے نیچے اتر گئے۔ شروع میں تم غلبہ پا رہے تھے، لیکن تمہاری کوتاہی کی وجہ سے تم کیا ہو گئے، مغلوب ہو گئے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہ تھا، یعنی کہ پہاڑ سے اترتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے والوں کی بات بھی نہیں سن رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہونا۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ اب دیکھیے کیا ہوا تھا جنگ احد میں، پھر جب یہ سارا کچھ ہونے لگا، پھر بعد میں پھر سے دوبارہ سے پانسا پلٹا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ مومنین کے ذہنوں پر وہ طاری کر دی، مطلب وہ جنگ کے دوران لڑتے لڑتے سونے لگے، ان کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر سکونت نازل کر دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر نماز کے درمیان جو نیند آتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو جنگ کے درمیان نیند اگر آ جائے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جنگ میں کیا ہو رہا ہے، انسان کی جان خطرے میں ہے، اور جب انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو اس کی نیند پہلے ہی اڑ چکی ہوتی ہے، لیکن جب لوگوں کی تلواریں ان کے گلوں پر رکھی ہوئی ہیں پھر بھی ان کو نیند آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکینت نازل کی گئی تھی۔ پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جو 300 لوگ چلے گئے تھے، جب مال غنیمت دیکھا تو وہ کہنے لگے ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی کچھ حصہ دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آئے تو تھے نا ساتھ میں، لیکن ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا تو اس لیے ہم چلے گئے تھے۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیامت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہاں یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ قیادت کے اختیارات یعنی کہ ہمارے مشورے کو بھی اگر مان لیا جاتا تو آج تم کو کیا ہوتا، تمہیں شکست نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا تم نے مشورہ نہیں مانا اور شہر کے باہر جا کر جنگ کی، اسی لیے تم کیا ہو گئے، پسپا ہو گئے۔ اگر تم نے ہماری بات مان لی ہوتی تو آج ہم ہی غالب ہوتے، ہمیں ہی کامیابی نصیب ہو رہی ہوتی۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ایک تدبیر تھی کہ وہ مشورے والی بات نکلی اور لوگوں نے شہر کے باہر اور شہر کے اندر رہنے کا مشورہ کیا۔ اللہ سبحانہ
सुब्हान व तआला ने वही मुनाफिकों को छांट कर अलग कर दिया, और सारे वो जो मुनाफिक थे 300 के 300 वो खुद अलग हो गए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला को पहले ही मुनाफिकों को अलग करना था। वरना ऐसा होता कि जंग में पहुंचने के बाद अगर वो 300 लोग लौट जाते तो फिर वहां पर तो क्या होता, और ज्यादा नुकसानात होने का खदशा हो जाता। अल्लाह ने पहले ही उनकी छटाई कर दी, और दिल जो थे उनके मुनाफिकत से लबरेज थे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो बात भी जाहिर कर दी। तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे, उनकी इस लग्जिश का सबब ये था कि उनके बाज कमजोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। यानी कि उन 300 लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ बातों में आ गए थे, या उनके ईमान थोड़े से वीक थे, वो मुनाफिक नहीं थे, ईमान कमजोर थे, इसीलिए वो मुनाफिकों की बातों में आ गए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फिर बाद में उन्हें भी माफ फरमा दिया। ए लोगो जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो, जिनके उज़ैर और अकारिब अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो, जिनके करीबी रिश्तेदार अगर कभी सफर पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहां किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते। अल्लाह इस किस्म की बातों को इनके दिलों में हसरत और अंदों का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने और जलाने वाले तो अल्लाह ही है, मारने और जिलाने वाला तो अल्लाह ही है, और तुम्हारी तमाम हरकत पर वही निगरान है। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी वो उन सारी चीजों से ज्यादा बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं। और ख्वाह तुम मरो या मारे जाओ, बहरहाल तुम सबको सिमट कर जाना तो अल्लाह ही की तरफ है। यहाँ पर क्या फरमाया गया कि अगर तुम भी अगर इन काफिरों की तरह से बातें ना करने लग जाना कि वो कहते थे कि जब कोई खैर मिलती तो कहते कि हाँ भाई हमने ये तदबीर की थी तो ये खैर मिल गई, लेकिन जब नुकसान होता तो हमने कहा था ऐसा मत करो, इसकी वजह से ये हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बातें पसंद नहीं है। जो भी चीजें होती हैं वो कदर की वजह से होती है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मंशा और उसकी इज्न से होती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मर भी जाते हो जंग में तब भी तुम शहीद हो, और अगर तुम बचकर आ जाते हो तो तुम गाजी हो, और अगर तुम माले गनीमत जमा करके लाते हो तो दुनिया का माल भी मिल गया और आखिरत का अजर भी तुम्हें मिल गया। तो मुसलमानों की तो हर तरीके से क्या है, अगर वो जंग में शरीक होते हैं तो हर तरीके से वो आखिरत का अजर क्या कर रहा है, उसे हासिल हो रहा है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म मिजाज हो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उम्मतियों के लिए बहुत लीन, बहुत नर्म रखा था। अब नर्म मिजाजी ही थी जिसकी वजह से जोग दर जोग, फौज दर फौज लोग ईमान ले आ रहे थे। इस्लाम कतई तलवार की बिना पर नहीं फैला है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नर्म किरदार और शीरी जबान की वजह से ये क्या हुआ है, इस्लाम का गलबा हुआ है। वरना अगर कहीं तुम तुंद खू होते और संग दिल होते तो ये सब तुम्हारे गिर्द पेश से छट जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों तरफ क्या होता था, लोगों का, सहाबियों का तांता बना रहता था। लोग हसरत किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तवक्का किया करते थे और तलब रखा करते थे। लेकिन यहाँ पर फरमाया गया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान शीरी ना होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त किरदार के मालिक होते तो ये सारे के सारे लोग, इनमें से एक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना फटकता। इनके कसूर माफ कर दो, इनके हक में दुआएं मगफिरत करो, और दीन के काम में इनको भी शरीक मशवरा रखो। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब दीन का काम हुआ करे तो बाहम मशवरे से किया करो ताकि उसमें खैर पैदा हो जाए। फिर जब तुम्हारा अज़्म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वो लोग पसंद है जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। बस जो सच्चे मोमिन हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। देखिए सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि जंग बाहर जाकर लड़ी जाए या अंदर रहकर लड़ी जाए। सहाबा कराम ने कहा कि बाहर जाकर लड़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती मशवरा ये था कि शहर के अंदर रहकर जंग लड़ी
لی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہوئے ان کے مشورے کو مانا۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لیڈر کو نے جو کہہ دیا وہ اس کی بات کیا ہو گئی، اس پر مہر لگ گئی، نہیں۔ اگر وہ خیر والی بات ہے اور دوسروں کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کو بھی ماننا چاہیے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جب لیڈر نے جو کہہ دیا وہ بات پر کیا ہو گئی، اس پہ سیل لگ گئی ہے اور اسی کو کرنا ضروری ہے، بلکہ باہم مشورے سے جس میں خیر ہو لوگوں کے لیے، اسی چیز کو ماننا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ مشرکان وہ تھے جو کافر تھے، منافقین، وہ کہتے تھے کہ ہمیں غنیمت میں کم مال دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں ان کو زیادہ مال دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے غنیمت میں سے مال رکھ لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی نبی کبھی بھی خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کس کی صفات ہوتی ہے؟ خیانت کرنا، مالوں میں سے غضب کرنا یا کسی کا مال لوٹنا، یہ صرف امانتوں میں خیانت کرنا منافقوں کی صفت ہوتی ہے۔ پھر ہر متنفس، ہر جاندار کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور اگر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کی طرح کام کرے جو اللہ کے غضب میں گرا ہوا ہو، یعنی کہ جو منافق ہے ان کی طرح سے ایمان والوں کی روش نہیں ہوتی، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ تماش بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر اس لیے رکھتا ہے کیونکہ آخرت میں سب کا حساب کتاب ہونا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، اور حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں پر ہم نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا۔ تو جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی چنا، رسول بنایا۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑتی ہے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یعنی یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یعنی کہ جب تم پسپا ہو گئے، تمہیں ناکامیابی حاصل ہونے لگی تو وہ تم نے خود کمایا تھا، تم غلبہ پانے والے تھے، لیکن تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے تم کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اب مومن اور منافق یعنی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جمنے والا ہے اور ماننے والا ہے، اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے جو بھائی بندو لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو لوگ شہید ہو گئے تم ان کے اوپر تو تانے کس رہے ہو کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، شہر کے باہر جا کر لڑے اس لیے یہ لوگ کیا ہو گئے؟ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو آج یہ زندہ ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دوسروں کی زندگی کا معاملہ چھوڑو،
تم اپنی زندگی کے بارے میں دیکھو کہ اگر تمہاری موت تمہارے سر پر آ کر کھڑی ہو جائے تو تم کیا اس کو ٹال سکتے ہو، یا کوئی دوسری جگہ جا کر چھپ سکتے ہو، یا کوئی شہر کے اندر یا کوئی اپنے گھر میں جا کر تم اپنی موت کو ٹال سکتے ہو؟ جب تم اپنی موت کا اختیار نہیں رکھتے تو تم دوسروں کی موتوں کے بارے میں کیسی پیشن گوئیاں کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، دیکھیے یہ کتنی حکمت والی باتیں ہیں نا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب تو مشرق اور مغرب سے، وہ مشرق سے نکالتا ہے سورج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بس ان کی بات کیا کرتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ میں پوری بات واضح کر دی جاتی ہے. اللہ نے کوئی یہاں پہ کوئی حجت قائم نہیں کی، نہ کوئی یہاں پر کوئی جھگڑے اور فساد والی بات ہوئی. سمپل سی بات ہے کہ تم دوسروں کی موت کا تعین کر رہے ہو، تم ذرا اپنی موت کے بارے میں بتاؤ کہ تمہاری موت کب آنے والی ہے اور تم اس کو ٹال کر دکھا دو. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، یعنی وہ کیا ہیں، شہید ہیں. اور شہید کا مرتبہ ہم لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل، جو روحیں ہیں سبز پرندوں یعنی ہرے رنگ کے پرندوں کے اندر قبض کر دیتے ہیں، اور وہ پوری جنت میں، ان کو عالم برزخ میں نہیں رہنا ہوتا بلکہ وہ کہاں، ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے ہیں، اور جنت کے اندر پرندوں کی شکل میں اڑتے پھرتے ہیں. اور رات کو کیا کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھرون ہے، عرش ہے، اس کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں نا، جو شینڈیلیئرز ہیں، ان کے اندر جا کر رات کو آرام کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہو جاتے ہیں. اور شہید ہی ایسے لوگ ہیں جو جنت پا لینے کے بعد بھی یہ کیا کریں گے، آرزو کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم دوبارہ شہید ہو کر یہاں آئیں. کوئی بھی جنت میں جانے کے بعد یہ توقع اور یہ دعا وہ نہیں کرے گا طلب کہ ہم مجھے دوبارہ سے دنیا کی مصیبتوں میں بھیجا جائے. لیکن شہید ہونے کے بعد جو شہید ہوں گے وہ کیا کریں گے، وہاں پر بھی یہ طلب کریں گے کہ اللہ ہمیں بار بار دنیا میں بھیجا جائے، ہم بار بار تیری راہ میں لڑیں اور بار بار شہید ہو کر یہ اجر پائیں اور وہاں پر تیری مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں. وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش اور خرم ہے، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں کہیں کہ ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. اب دیکھیں خوف کس چیز کے لیے ہوتا ہے، انسان کو جو فیوچر ہوتا ہے نا اس کا خوف ہوتا ہے، اور غم کس پر ہوتا ہے، جو پچھلی چیزیں یعنی کہ اس کا پاس جو ہوتا ہے نا اس کا غم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہو چکی ہیں اور یہ سارے ٹریجڈیز ہو گئی، میرا یہ چھن گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس پر انسان غمگین ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آج کو خراب کرتا ہے حال کو، اور کسی کو فیوچر کا خدشہ لگا رہتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہو جائے گا، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. فیوچر کا خدشہ یعنی خوف لگا رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہو گیا اس کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. کیوں کہ انسان جو دنیا میں مصیبتیں جھیل کر آیا ہے، سارا جو غم ہے نا اس کے دل سے ہٹا دیا جائے گا. وہ دنیا کی مصیبتوں کو بالکل معمولی سمجھے گا جب جنت کے اجر دیکھ لے گا. کیونکہ انسان کا دل اگر غمگین ہوتا ہے تو وہ وقت سے پہلے کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو وقت سے پہلے کیا ہو جاتی ہے، بہت سی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. کس وجہ سے، غم کی وجہ سے. کوئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کوئی سٹریس میں چلے جاتے ہیں، بہت سارے پریشر، ان کو بیماریاں لگ جاتی. کس وجہ سے، کہ وہ غمگین ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے غم ختم کر دیا کہ دنیا میں جو مصیبتیں تم نے جھیل لی، جو چیزیں تم سے چھن گئی، سارے تمہارے غم ختم کر دیے گئے. ساتھ میں خوف کس چیز کا، کہ تم اب جنت سے نہ نکالے جاؤ گے. اب تم جنت میں داخل ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی آرائش ہے، آسائش ہے، اب تمہیں جنت میں سے نہ نکالا جائے گا. اگر کسی بندے کو کہا جائے ایک دن جنت میں رہو، اس کے بعد سے تمہیں نکال دیا جائے گا، تو پھر اس کے وہ جنت میں ایک دن رہنا بھی اس کو سرور نہیں بخشے گا. وہ اس میں خوف زدہ ہی رہے گا کہ اب میں نکلا، جب میں نکلا، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیوچر اور پاس دونوں چیزوں کا غم اور خوف نکال دیا. ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی کہ جب جنگ احد کی تیاریاں ہو رہی تھی تو یہ جنگ احد کی تیاریاں کرتے ہوئے ہی وہاں کے مشرکان، وہ جو وہاں کے لوگ تھے،
جو کافر تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو یہاں پر بھیجا ڈرانے کے لیے. کن لوگوں کو؟ ایمان والوں کو، تاکہ ان کے ایمان کمزور ہو جائیں. اور بڑا چڑھا کر باتیں کہ تم لوگوں کی تیاری تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ جو کافر ہیں وہ اتنی زبردست تیاریاں کر رہے ہیں کہ تم کو مغلوب کر دیں گے، پوری طرح سے تم پر غلبہ پا لیں گے اور تم ہار جاؤ گے. تمہارے پاس تو نہ سامان ہے، نہ جنگ کا سامان ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ اونٹ ہے. وہ تو باقاعدہ اتنی تیاریوں سے آ رہے ہیں کہ تم بس ان کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو پاؤ گے. تو یہ ساری باتیں کہہ کر وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ باتیں سنی کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں تو ان فوجوں سے ڈرو. تو یہ سن کر ان کے ایمان اور بڑھ گئے اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ. ہے نا، یہ یہاں پر جو ہے دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آیت نمبر 173 میں مارک کر لیں. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، یعنی کہ کام بنانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب داخل ہوئے تھے مطلب آگ میں، تو کیا ہوا تھا؟ فرشتے آ گئے تھے نا ان کی مدد کرنے کے لیے کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ فرمائے ہم آپ کی کوئی ہیلپ کر دیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ حسبی اللہ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے. تو بس انہوں نے بھی یہی کہا کہ کتنی بھی بڑی فوج ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے تو بڑی نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا کام بنا دے تو پھر وہ فوجوں سے نہیں ڈرا کرتے. ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، وہی بہترین کام بنانے والا ہے. آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اللہم انا نسألک الفضلک العظیم. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈراوا ڈال رہا تھا. لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو، اور ایمان والے صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزادانہ نہ کر دے، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لوگ جو تمہارے خلاف تگ و دو کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں کمزور نہ کر دیں، یعنی کہ تمہیں آزردہ نہ کر دیں، یعنی تمہیں افسوس نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی چیزیں نہیں ہیں، ہم تو کیا ہے کم ہتھیار رکھتے ہیں، ہمارے پاس تو فوجی طاقت جو فردی طاقت ہے وہ بھی کم ہے، تو ہم کیسے جنگ کر پائیں گے. یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ان کو یہ ساری آسائشیں اور آرائشیں دے دی تھی کافروں کو، کیونکہ اللہ سبحانہ محنت تو یہ بھی کر رہے تھے نا. اللہ محنت کا صلہ تو کسی کا بھی نہیں ضائع کرتا، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو. محنت جو کرے گا اس کو دنیا میں تو کچھ نہ کچھ ملے گا ہی، ضرور ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کافروں کو اور مشرکوں کو دینا تھا وہ دنیا ہی میں ان کی مطلب محنتوں کا صلہ دے دیا. آخرت میں ان کی کسی بھی چیز کا کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا. اسی لیے ان کو زیادہ جو مال اور دولتیں اور اولاد جو اس میں فراوانی ملتی ہے، وہ کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ آخرت میں ان کا رتی بھر بھی حصہ نہیں رکھا گیا ہے. سخت سزا ان لوگوں کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھ بیٹھے. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہوگی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ ان کو مال و دولت سے نواز رہے تھے تو یہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حق پر ہوتے نا تو اتنے غریب نہ ہوتے، ان کے پاس مال و اولاد ہوتی اور ان کو غلبہ مطلب دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، متاع زندگی ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کو یہ جو مال و دولت اور اولاد دی جا رہی ہے نا، اس کی کثرت دی جا رہی ہے، وہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ یہ ان کے ذریعے سے خوب گناہ کریں اور اتنے گناہ کریں کہ اپنے گناہوں میں گر جائیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رسی کو کھینچے گا اور پھر ان سب کے ذریعے سے بھی ان کو گناہوں کا کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا.
اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کر رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ اب غیب کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کی باتوں پر ایمان والوں کو صرف ایمان رکھنا چاہیے۔ غیب کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ متشابہات ہوتی ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا، دو طریقے کی آیتیں ہوتی ہیں، محکمات اور متشابہات۔ متشابہات پر کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بس اس پر ایمان لے آنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جن کو وہ خاص کر لیتا ہے انہیں غیب کا علم بھی عطا کر دیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ منافقوں کے نام باقاعدہ بتا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اور کس کو بتائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتا دیے تھے، شاید حضرت زید رضی اللہ نہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام بتا دیے تھے جو کہ منافق تھے۔ اب کیا ہوا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا کہ نا حضرت حذیفہ جو ان کو پتا چل گیا ہے، راز منافقوں کے نام پتا چل گئے ہیں، تو حضرت اب جبکہ رازدار ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رازدار بنایا تھا، حضرت حذیفہ تھے، یہ کوئی اور صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بتا دیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتائے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں اور یہ کبھی بھی ایمان پر نہیں پھریں گے، یہ ہمیشہ منافق ہی رہیں گے، منافقت کرتے رہیں گے۔ تو یہ بات جب حضرت عمر کو پتا چلی کہ ان فلاں صحابی کو منافقوں کا نام پتا چل گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگتے ہیں کہ اے حذیفہ، تم مجھے ان لوگوں کے نام نہ بتاؤ، بس مجھے یہ بتا دو کہ کہیں میرا نام تو ان منافقوں میں شامل نہیں ہے۔ دیکھیں وہ صحابہ اکرام جن کے دین اور ان کا کردار اور ان کے ایمان اتنے پختہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی منافقت سے ڈرا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایمان جو منافقت کا خدشہ بھی اسی کو ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور وہی لوگ ڈرتے ہیں منافقت سے، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ پھر اپنے آپ کو منافق سمجھتے بھی نہیں ہیں، جیسے کہ حضرت حنظلہ تھے، وہ بھی اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دیا تھا کہ یا اللہ میں منافق ہو گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی کہ حضرت حنظلہ منافق ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی، کیسے آپ منافق ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھتا ہوں تو میرا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے، اور جب میں ان کی محفل سے باہر آ جاتا ہوں تو پھر میرا ایمان بالکل لو ہو جاتا ہے، تو یعنی کہ میں منافق ہوں، یعنی میرا ایمان بڑھ رہا ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھ جاتا ہے اور باہر آتے ہی گھٹ جاتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ تو یہ بات جب حضرت ابو بکر صدیق نے سنی تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں حضرت حنظلہ کو کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو تو منافقت سے دور ہو جاؤ گے، جیسے ہم ایڈوائز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے حنظلہ اگر ایسی بات ہے تو پھر منافق تو میں بھی ہوں، تو اب کیا بنے گا ہمارا؟ تو دونوں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم دونوں منافق ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ایمان الگ ہوتا ہے، باہر ہوتے الگ ایمان ہوتا ہے، دنیا میں مشغول ہوتے الگ ایمان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ تمہارا یہ جو ایمان ہے وہ گھٹنے بڑھنے والی شے ہے، یعنی کہ یہ بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے، بہت ڈائنامک ہے۔ اگر ایسا ہو کہ جو ایمان تمہارا میری محفلوں میں ہوتا ہے، اگر تمہارا میری محفلوں کے بعد بھی وہی معاملہ رہے تو یہ معاملہ ہو تو فرشتے تم سے آ کے مصافحہ کرنا شروع کر دیں، یعنی اگر اتنا ایمان کانسٹنٹ رہے۔ اسی لیے ہم نے کہا جاتا ہے نا کہ ایمان والوں کی اور نیکوکاروں کی صحبت حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بوسٹ ہوتا رہے، ورنہ جیسے لوگوں کی پھر ہم صحبت اختیار کرتے ہیں ویسے ہمارے اندر کیا ہوتی ہے، اس طریقے سے ایمان کا فلکچویشن ہوتا رہتا ہے۔ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر ان سب حالات میں تم صبر کر لو اور خدا ترسی کی روش اختیار کر لو، یعنی کہ اللہ کے فرما بردار رہو، تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، صبر کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے، اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑا عزم چاہیے ہوتا ہے، یہ کوئی عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔